أشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے لکھا کہ صدق کا معنی ہے دل و زبان کی ہم آہنگی اور بات کا نفس واقعہ کے مطابق ہونا. انسان کا دل اور زبان ہم آہنگ ہو جائے. جو انسان کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پہ بھی ہو، اس کو سچائی کہتے ہیں. اور جو بات انسان کرے وہ واقعہ کے مطابق ہو، یہ سچائی کا معنی ہے. صدق کی 3 قسمیں ہیں، سچائی کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 صدق قلبی، دل کا سچا ہونا، یعنی انسان دلی طور پہ سچا ہو، اس کے دل میں کوئی بری بات، کوئی جھوٹا خیال، کوئی ایسی بری شے نہ آئے، بلکہ دل اس کا درست ہو جائے، خیالات اس کے پاک ہو جائیں. یہ صدق قلبی ہے. دوسری قسم صدق لسانی، زبان کی سچائی، کہ انسان زبان سے جو بولے وہ بھی درست ہو، وہ جو بھی بات کرے وہ واقعہ کے مطابق ہو. اور تیسری قسم صدق عملی، انسان جو عمل کرے وہ بھی صحیح ہو، انسان جو بھی عمل کرے وہ بھی سچا اور وہ صحیح ہو. تو یہ صدق کی 3 قسمیں. صدق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. صدق اتنی اعلیٰ شے ہے، یہ رب کی صفت ہے. اللہ کریم سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورۃ نساء آیت نمبر 87. فرمایا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ یعنی سب سے زیادہ سچی بات رب کی ہے. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی نہیں ہے. جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ تمام سچے تھے، کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں آیا. تھوڑی سی آواز ذرا گٹائیں، آواز زیادہ ہے. جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے سچے تھے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
فرمایا کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، آپ بھی بہت زیادہ سچے تھے۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دی۔ دوسری آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ بھی وعدے کے سچے تھے، وہ بھی قول کے سچے تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 56 میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ بھی انتہائی سچے نبی تھے۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا آیت نمبر 46 میں یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سب سے زیادہ سچے انسان۔ تو جتنے انبیاء کرام بھی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے انتہائی سچے تھے، کسی نبی کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، اور سچ بولنا مومنین کی صفت ہے۔ بندہ مومن سچا ہوتا ہے، بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا مومنین میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے رب سے جو وعدہ کیا اس کو سچا کر کے دکھایا، ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر لی اور بعض نظر کے پوری ہونے کے منتظر ہیں، اور انہوں نے بات کو بدلا نہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفور رحیما۔ فرمایا تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا اجر و ثواب عطا فرمائے، بدلہ دے، اور اللہ منافقین کو عذاب دے اگر وہ چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی، یہ حضرت عثمان، حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم نے جہاد کی نظر مانی تھی، اور ان کے حق میں قرآن پاک کی یہ آیات اللہ نے نازل فرما دی۔ ذات محترم قرآن پاک میں جا بجا رب کریم نے سچ بولنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 119 ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم سب کو حکم ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اس کے فرامین پہ چلو، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ، اور فرمایا میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، جھوٹے کو دوست نہ بناؤ۔ آج ہر بندہ دیکھ لے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے، سچ بولنے والے کے ساتھ ہے یا جھوٹے کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اب وہ خود دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو جیسا دوست ہوگا آپ کا ویسے آپ کے اوپر اثرات ہوں گے۔ اگر سچ بولنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو دوست بناؤ گے، آپ کے اوپر اچھے اثرات ہوں گے، اور اگر جھوٹ بولنے والے کو، شراب پینے والے کو، بدکاری کرنے والے کو، فراڈ کرنے والے کو، کرپشن کرنے والے کو دوست بناؤ گے، اس کے برے اثرات آپ کے اوپر بھی مرتب ہوں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوا والصادقین والصادقات، سورۃ احزاب آیت نمبر 35۔ اللہ کریم نے اپنے نیک مرد و خواتین کا ذکر کیا، نیک بندے بندیوں کا ذکر قرآن نے کیا، اور اللہ کریم نے اپنے نیک بندے اور بندیوں کے
اوصاف بیان فرمائے، ان میں ایک صفت اللہ کے بندوں اور بندیوں کی قرآن نے بیان کی، والصادقین والصادقات، میرے نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، مرد بھی سچ بولتے ہیں، عورتیں بھی سچ بولتی ہیں۔ تو گویا سچ بولنے والے کو اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 21 میں، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے ان کے لیے اچھا ہوتا، اگر وہ اللہ سے سچی بات کرتے ان کے لیے فائدہ ہوتا۔ اب سنیے، جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور درست اور سچی بات کرو، سچی اور درست بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ تو یہاں بتایا گیا اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والو، اے میرے بندو سچی بات کرو، اللہ سے ڈرو اور سچی اور درست بات کرنے والے بن جاؤ۔ اب سوال ہے، اگر ہم سچے بن جائیں گے اپنے قول فعل عمل میں، اپنے ہر کام میں ہم سچ کو اپنائیں گے، اللہ ہمیں دے گا کیا؟ ہمیں رب کریم کیا چیز، کیا نعمت اللہ عطا فرمائے گا؟ قرآن نے بیان کیا، یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سچائی کو اپناؤ گے اپنے قول فعل اپنے کاموں میں، تمام معاملات زندگی میں سچے بن جاؤ گے، اللہ نے فرمایا رب کریم تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سچ بولنے کی برکت سے اللہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو تم نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی برکت سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ کیسے معاف فرمائے گا؟ علماء نے وضاحت کی، اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے گناہ اس طرح معاف فرما دے گا کہ جن فرشتوں نے ان کے گناہ اپنے دفتر کے اندر رجسٹر کے اندر تحریر کیے تھے، اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی برکت سے فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، جن بندوں کے سامنے انہوں نے گناہ کیے تھے، جب وہ سچائی کو اپنائیں گے، زندگی کے ہر کام میں سچ بات کریں گے، سچے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے بھی ان کے گناہ ختم فرما دے گا۔ کتنی فضیلت ہے جی سچ بولنے کی۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ ہم سمجھتے کامیاب وہ ہے جس کے پاس کوٹھی کار بینک بیلنس مال و دولت سونا چاندی، وہ کامیاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ہاں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے رب کی اطاعت کی، اس کے پیارے رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہے۔ یہ مالدار ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کوٹھی کار بینک بیلنس کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے قرآن پاک کے ہاں جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول پاک کی اطاعت کی، قرآن کا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب سنیے جی چند ایک حدیث بھی سن لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو سچ بولنے کی کتنی ترغیب ارشاد فرمائی اور حضور نے جھوٹ کو کتنا ناپسند فرمایا۔ چند حدیث طیبہ آپ نے غور سے سماعت فرمانی۔ جھوٹی گواہی دینا اس کی سزا جہنم ہے،
حدیث پاک کے مطابق جھوٹے گواہ کا ٹھکانہ جہنم اور جھوٹی گواہی کی سزا جہنم ہے۔ سنو اپنی آقا کا ارشاد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جھوٹے گواہ کے پاؤں قیامت میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جھوٹی گواہی دینے والا بندہ جو دنیا میں جھوٹا گواہ بنا، جھوٹی گواہی دی، اس کے پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے یہاں تک کہ اس کے اوپر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ آج ہمارا کیا بنے گا جناب؟ آج آپ جا کے دیکھ لیں کورٹ کے اندر، چونکہ میں نے خود بھی وکالت کی ہے، میں نے خود کورٹ کے اندر دیکھا ہے، کئی گواہ بکتے ہیں چند پیسوں کے اوپر۔ وکیل نے کہا جی آپ نے یہ گواہی جج کے سامنے دینی ہے اور آپ بتائیں آپ کتنے پیسے لیں گے۔ آج گواہ بکتے ہیں، جھوٹی گواہی، چند پیسوں کے اوپر جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ وہ حضور کا فرمان سن لیں، حضور کا ارشاد بڑا سخت ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتی ہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اکبر الکبائر گناہ کون سے ہیں؟ عرض کی آقا ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا سنو، سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا بڑا گناہ قتل ناحق، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ راوی کہتے ہیں جب حضور نے دو گناہوں کا ذکر فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا سنو صحابہ، الا و شہادت قول زور، الا شہادت قول زور، الا قول زور۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا سنو، جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ راوی کہتے حضور اس بات کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے چاہا حضور اب خاموش بھی ہو جائیں۔ اتنی بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھی ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، جس طرح شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کسی معصوم کی جان کو ضائع کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ۔ آج آپ دیکھ لیں، سیاستدانوں کو دیکھیں، وکیلوں کو دیکھیں، جگیرداروں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، آج گواہیاں بکتی ہیں، گواہ بکتے ہیں، اور ہم چند پیسوں کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، دوستی کی خاطر ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی مت دیجیے۔ اور سنیے حضور کا ارشاد گرامی، جس طرح جھوٹی گواہی دینا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اسی طرح جھوٹی قسم کھانا بھی جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بھی، یہ بھی حضور کا فرمان سن لیں۔ حضرت سیدنا حارث حضور کے صحابی اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ استغفر۔ یہ حدیث امام حاکم المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ وہ جھوٹی قسم کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا تکیہ کلام ہوتا ہے بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم، مذاق میں قسم، جھوٹ میں قسم۔ تو وہ سن لیں، جھوٹی قسم کھانا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بالکل مذاق میں بھی جھوٹی قسم کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ جس آقا کے ہم غلام ہیں، جس آقا کی امت میں ہم شامل ہیں، ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ حضور کی زبان پاک پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا حضور نے ساری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی جھوٹی قسم کھائی ہو، کبھی جھوٹی گواہی دی، یہ پاسبل نہیں ہے۔
قرآن نے بیان کیا حضور کی شان، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا سنو میرے بندو، میرے محبوب کی شان سنو، میرے محبوب کی شان یہ ہے میرا پیارا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ اس وقت بولتا ہے جب رب کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو حضور ذاتی خواہش سے بولتے ہی نہیں تھے۔ آج ہم دیکھیں کتنی فضول باتیں کرتے ہیں، اور جو بندہ زیادہ فضول باتیں کرنے والا ہوگا اس کے جھوٹ بھی زیادہ ہوں گے۔ جو بندہ جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی فضول گفتگو بھی زیادہ کرتا ہے، جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے، جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے، جھوٹی گواہی بھی دے دیتا ہے، زیادہ بولنے والا۔ تو حضور کی شان کیا ہے؟ آپ کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولے، اللہ کی وحی آتی تو حضور اپنی زبان پاک کو کھول دیتے۔ سنیے ایک بڑی پیاری حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جو بات بھی اللہ کے پیارے حبیب کو سنتا، جو فرمان بھی حضور کا سنتا، میں اس کو اپنے پاس تحریر کر لیتا، لکھ لیتا، حضور کی ہر بات۔ قریش نے مجھے کہا بھائی حضور آخر انسان بھی ہیں، بعض اوقات ایسی بات بھی ہوتی ہے جو لکھنے والی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوا کہ جو بھی حضور کسی قسم کی بات بھی فرمائیں آپ ہر بات کو تحریر کرتے ہو؟ ایسا نہ کیا کرو۔ حضور جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم سنائیں یا کوئی خاص بات شریعت کی بتائیں اس کو تحریر کیا کرو، حضور کی ہر بات لکھا نہ کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور نے دیکھا یہ میرا غلام میری ہر بات کو تحریر کرتا تھا، اب اس نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے پوچھا بھئی اس کی وجہ بتاؤ، آپ میری ہر بات کو تحریر کرتے تھے، اب آپ نے لکھنا کیوں چھوڑا؟ بتا دیا حضور مجھے قریش کے پاس لوگوں نے منع کیا کہ حضور کی ہر بات لکھا نہ کرو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کما قال۔ امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کے اندر اس روایت فرماتے ہیں، حدیث پاک کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر لکھو، میری ہر بات کو لکھو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، میری زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آپ اس بات کا اندیشہ نہ کریں کہ ہر بات تحریر کرنا ضروری نہیں، میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ وحی خدا ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے، میری زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، لہٰذا میری ہر بات لکھا کرو تاکہ میری امت تک اسلام کے سارے احکام ٹرانسفر ہو جائیں۔ آج ہم دیکھیں جس آقا کی امت میں ہم شامل ہیں، جس آقا کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہماری زبان سے کتنی باتیں سچی ہوتی ہیں، ہماری کتنی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے سے پوچھ لے۔ ہمارے پیارے آقا کی شان یہ ہے، آج تو ہم مذاق میں اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی میں نے آپ سے مذاق کیا تھا، گویا مذاق میں ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات حضور نے ہلکا سا مزاح بھی فرمایا لیکن سچا فرمایا، اس میں جھوٹ نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آیا ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور میرے لیے جنت کی دعا فرما دیں، میرے لیے بولیے جنت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، مزاقن کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس نے سنا، کہا حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضور نے فرما دیا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں ہوگی، رونے لگی، پریشان ہو گئی۔ حضور اللہ نے ہمیں بڑھاپا دیا، ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گی؟ پریشان ہو کے واپس پلٹی، آپ نے بلایا، فرمایا مائی صاحبہ پریشان نہ ہو، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا وہاں بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کے جائیں گی،
یہ ہے حضور کا مذاق، لیکن سچا مذاق ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا، حضور میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ دے دیں تاکہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ فرمایا حضور نے اس کو اونٹنی کا بچہ لا کے دو، مذاق میں فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ لا کے دو۔ اس نے کہا حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، مجھے جوان اونٹ چاہیے، میں نے اس پہ بیٹھنا ہے۔ فرمایا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اپنی ماں کا بچہ نہ ہو؟ کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اپنی ماں کا بچہ نہ ہو؟ یہ ہے حضور کا مذاق، لیکن سچا مذاق۔ آج ہم دیکھیں ہم مذاق میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت محترم، خوبی وہ ہوتی ہے جو بیگانہ مانے، خوبی وہ ہوتی ہے جو آپ کا دشمن مانے کہ آپ کے اندر خوبی ہے۔ ہمارے آقا کی یہ خوبی تھی، حضور کو کفار و مشرکین بھی صادق و امین مانتے تھے۔ کفار حضور کو سچا مانتے تھے، کفار کہا کرتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس بات کو روایت کیا، کفار سرکار کی بارگاہ میں کہا کرتے تھے اے محمد ہم نے کبھی آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں سنا، ہم نے کبھی آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل کتنا بڑا اسلام کا مخالف تھا، اس نے بھی مانا اور اس نے اخنس بن شریک سے کہا واللہ ان محمد لصادق وما کذب محمد۔ اس نے کہا قسم بخدا محمد مصطفیٰ بہت زیادہ سچے ہیں اور محمد مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارے آقا کی سیرت یہ ہے، ہمارے آقا کے جانی دشمن بھی کفار بھی مانتے تھے حضور صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آج حضور کی امت کو کیا ہو گیا؟ ہم جھوٹے کیوں ہو گئے؟ ہم نے سچائی کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی سن لیجئے، یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ جو حدیث ہے وہ میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ کیا؟ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، حضور فرماتے ہیں کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ کی جناب پاک سے اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ کی جناب سے اسے صدیق کا لقب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ صدیق کا معنی انتہائی سچا بندہ، جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آئے۔ آگے حضور نے فرمایا علیکم والکذب، اے صحابہ جھوٹ سے بچا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ کیوں؟ فإن الکذب یہدی الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُسُوقَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور کما قال، حضور فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ کی جناب سے اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بندہ انتہائی جھوٹا ہے، یہ بندہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ ارے سوچو، جس کو اللہ صدیق لکھ دے یہ بندہ بڑا سچا ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اور وہ شخص کتنا بدبخت ہے جو جھوٹ کی وجہ سے، جو ہر کام میں جھوٹ بولے، دکانداری میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گفتگو میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، گورنمنٹ کے اندر جھوٹ، ہر جگہ پہ جھوٹ بولے، جھوٹے وعدے کرے، جھوٹی قسمیں کھائے، وہ سن لے یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی برائیوں کی جڑ ہے کہ جھوٹ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، جھوٹا شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کذاب لکھ دیتا ہے۔ یہ بندہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔
اور پھر جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی سخت بو نکلتی ہے اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ کے فرشتے اس سے میل بھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا اس کے منہ سے اتنی بدبو ظاہر ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات سن لیں، بندہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن، بولیے، حضور سے پوچھا گیا، کسی نے اللہ کے پیارے محبوب سے پوچھا حضور یہ مجھے بتائیں آیکون المومن بخیلا، کیا بندہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں، بعض اوقات بندہ مومن بخیل ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا آیکون المومن جبانا، حضور یہ بتائیں کیا بندہ مومن بزدل اور ڈرپوک بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، بعض اوقات بندہ مومن بزدل اور ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا حضور یہ بتائیں آیکون المومن کذابا، کیا بندہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، بندہ مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے، بندہ مومن بزدل ڈرپوک ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان سن، اور یہ حدیث بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے بھی رکھے، 5 وقت نماز بھی پڑھے، اور وہ سمجھے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں پہلی نشانی حضور نے کیا بیان کی؟ اِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، منافق کی پہلی نشانی یہ ہے جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2 وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے 4 منافق کی نشانیاں بیان کی، 3 یہ اور چوتھی علامت حضور نے بیان کی منافق کی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی چوتھی نشانی یہ ہے جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ یہ 4 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی۔ فرمایا سنو، جس بندے میں یہ 4 بری صفات پائی جائیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، اگرچہ روزے بھی رکھے، 5 وقت نماز بھی پڑھے، سمجھے میں بڑا نیک ہوں، وہ نیک نہیں ہے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کر دے، اور جھگڑے کے وقت گالیاں دے۔ بدقسمتی سے آج یہ 4 بری صفات مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ کیوں جی؟ کیوں؟ مجھے بتائیں نا، ہے کہ نہیں؟ آج جھوٹ بولنے والا مسلمان ہے، کافر جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، جاپان کافر ملک ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جاپانی لوگ مسلمان نہیں ہیں، بددیانتی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور وہ برے کام نہیں کرتے، کرپشن بھی نہیں کرتے، بددیانتی بھی نہیں کرتے۔ ارے غیر مسلم ہو کر سچ بولیں، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہو کے جھوٹ بولیں۔ بندہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، بندہ مومن وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، بندہ مومن کرپشن بددیانتی نہیں کر سکتا، اور بندہ مومن کسی کو گالی گلوچ نہیں نکال سکتا۔ ذات محترم، باتیں بڑی تھیں لیکن ہمارا وقت ہو گیا۔ بس آخر میں یہی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے اگر ہم سچے بن جائیں اپنے ہر کام میں، معاملات کے اندر، بول کے اندر، دکانداری کے اندر، کام کاج کے اندر، لین دین کے اندر، اللہ ہمارے رزق میں برکت پیدا
فرما دے گا۔ یہ حضور کا جو ارشاد، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جو بندہ سچ بول کے مال بیچے، سچ بول کے مال خریدے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بول کے مال بیچے اور جھوٹ بول کے مال خریدے، اللہ اس کی مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اگر ہم سچے بن جائیں اور آج ہم یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے، انشاءاللہ آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یقین کریں ہمارا پورا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہم کئی گناہوں سے بچ جائیں صرف جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں سچ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔